ہر انسان چاہتا ہے کہ میری بیوی نیک ہو، میری بیوی اچھی ہو، خوبصورت ہو، اور اخلاق میں تو ایسے ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی، اخلاق میں ایسی ہو جیسے حضرت فاطمہ۔ ہر انسان اپنی سوچ رکھتا ہے، اور میرے بھائیوں، ہمیں جب فاطمہ جیسی بیوی چاہیے تو ہمیں بھی تو علی جیسا بننا پڑے گا، ہمیں بھی تو علی جیسا کردار اپنا بنانا پڑے گا۔ عورت چاہتی ہے میرا مرد، میرا ہم سفر، میرا پارٹنر، میرا شوہر کہ وہ حضرت علی جیسا ہو، ہاں بڑا نیک ہو، متقی پرہیزگار ہو، دل کا اچھا ہو، ایسا یعنی محبت کرنے والا ہو۔ لیکن حضرت فاطمہ جیسا اخلاق کسی لڑکی کے اندر نہ ہو، ہاں اپنے اندر حضرت فاطمہ جیسا اخلاق نہ ہو تو ان کو کیسا شوہر ملے گا؟ مجھے بتاؤ۔ مرد چاہتا ہے میری بیوی حضرت فاطمہ جیسی ہو۔ ارے میرے بھائیو، حضرت فاطمہ جیسی بیوی پانے کے لیے اپنے آپ کو حضرت علی جیسا بنانا پڑے گا۔ ہاں، اپنے آپ کو ان برے کاموں سے، ان نیچ کاموں سے روکنا پڑے گا جس غلاظت میں ہم پڑ رہے ہیں، جن بری کرتوت کرنے پر ہم نے اپنے حالت، اپنے اعمال، اپنے بدن، اپنی دنیا، اپنے آخرت سب خراب کر رکھی ہے ان بری کرتوتوں کی بدولت۔ سمجھتے ہو کہ انسان یہ تو چاہتا ہے کہ جو میرا ساتھی ہے وہ مجھ سے بڑی محبت کرے، وہ بڑا نیک ہو، لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ ہم بھی تو محبت کرنے والے ہوں، ہم بھی تو نیک ہوں۔ آج ایک انسان غلط کرتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر میں پڑتا ہے، لیکن اسی کام کو جب دوسرا کرتا ہے تو وہ کام تب برا لگتا ہے۔ میرے بھائی، برا تو پہلے بھی تھا، برا تو پہلے بھی تھا، پھر اب برا کیوں لگا؟ بتاؤ۔ سمجھداری کس کو نہیں ہے؟ آدمی بھی سمجھتے ہیں، عورتیں بھی سمجھتی ہیں۔ اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، پھر کس کو کون کہے گا؟ کون کہے گا؟ اگر زندگی کو سنوارنی ہے، اگر اپنے گھروں کو بنانے ہیں، میرے بھائیوں، غلط کاموں سے باز آئیں، برے کاموں سے روکیں۔ اللہ کی قسم اپنے کردار اچھے کریں، اپنے اعمال اچھے کریں۔ یاد رکھنا، جو انسان گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں پڑے گا، ہاں جو انسان گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں پڑے گا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے سسٹموں کو اپنائے گا، ان راہوں پر چلے گا، یاد رکھنا گھروں میں تباہیاں ہی آنی ہیں۔ ہاں، اپنے ریلیشن میں شوہر کی بیوی سے، بیوی کی شوہر سے لڑائیاں ہونی ہی ہیں۔ جب دو بندوں کے بیچ کوئی تیسرا آ جاتا ہے تو آپ کو تو پتہ ہے کہ تیسرے کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ، لڑائی، ہاں گھروں کا ٹوٹنا، دلوں کا پھٹنا۔ اور یہاں آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو بنائیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے محبت کریں، حرام ریلیشنوں میں نہ پڑیں، کیونکہ حرام ریلیشن اگر ہم یہاں کریں گے، چلو بیوی شوہر سے چھپا لے گی، شوہر بیوی سے چھپا لے گا، ہے جی، اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ بتاؤ۔ غلط کام کا غلط ہی نتیجہ ہے، غلط کام کا غلط ہی نتیجہ سامنے آتا ہے۔ یاد رکھنا، آج نہ تو آج کے دن، کیونکہ دنیا یہ محض ایک دھوکہ، امتحان کی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں برے کام نہ کرو۔ اللہ کی قسم، یہ کام ایسا کام ہے کہ یہ ہمیں دونوں جہان میں ناکام کرا دے گا۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں پڑنے والے، حرام محبت، حرام ریلیشنوں میں رہنے والے کتنی نیک ہو جائیں، زنا سے نہیں بچ سکتے، زنا ہو سے نہیں بچ سکتے۔ بھلے فریوں کا ہو کہ ہماری سوچ گندی نہیں ہے، ہم برا نہیں سوچتے ہیں، ہم تو ایسی بات نہیں کرتے ہیں، ہم غلط راستوں کو اختیار نہیں کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، اسلام نے ہمیں غیر محرم سے بات کرنے کی اجازت کب دی ہے؟ بتاؤ۔ عورت کو مرد سے، مرد کو عورت سے، بتاؤ کس سے اجازت دی ہے؟ کل اللہ تعالیٰ اس بات پر پکڑ کر لے گا کہ ہم نے غلط کیوں کیا، ہم نے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات کیوں بنائے، کل اس بات پر پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو، جب اللہ نے حلال ہمارے لیے کی ہے، جب ہمارے پاس بیوی بھی ہے اور الحمدللہ اپنی فیملی ہے، تو ہم کیوں خیال نہیں کرتے ہیں اپنا، ہم اپنی فیملی کا؟ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ ہماری عقل ہے، عقل، کہ آج نہ جانے ہماری عقل کو کیا ہو گیا ہے، ہم بیوی حضرت فاطمہ چاہتے ہیں، ہم علی نہیں بنتے ہیں، اور شوہر علی جیسا چاہیے، خود فاطمہ نہیں بنتے ہیں، بس دوسرا ہی نیک ہو، ہم نیک کیوں نہ ہوں، ہم اچھے کیوں نہ ہوں،
ہماری بھی تو سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ اچھے انسان کا اچھا ہی ہوتا ہے، جیسے تم ہوگے تمہیں ویسا ہی ملے گا۔ ایک بات اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیں اور اپنے کانوں کے دروازوں کو کھول کر دھیان سے سن لیں کہ جیسا شوہر ہوئے گا اس کو ویسی ہی بیوی ملے گی، جیسی بیوی ہوگی اس کو ایسا ہی شوہر ملے گا، ہاں ایسا ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ناحق فیصلہ کبھی نہیں کرتا۔ کل تم دیکھو گے حق کا فیصلہ ہوگا، حق کا فیصلہ۔ کسی شوہر نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا، کل دیکھو اللہ کیا پکڑ کرے گا۔ بیوی نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا، کل دیکھو اللہ کیا پکڑ کرے گا۔ یہ دنیا یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جو گھر بگڑتے ہیں، جو تعلقات ختم ہوتے ہیں، جو زندگیوں میں تباہی آتی ہیں، وہ کیوں آتی ہیں؟ شوہر پیار نہیں کرتے، بیوی پیار نہیں کرتی، بتاؤ آپ کو خبر ہے کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہم غلط راستوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی عقل کا استعمال کر کر صحیح زندگی بسر کریں تو آپ مجھے بتاؤ لڑائی ہوگی؟ صحیح عقل کا استعمال کرو۔ میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ آپ ایک لڑکی کے ریلیشن میں آتے ہیں، ٹھیک، آپ کو بڑی خوشی ہوگی، ہو میری فلاں سے بات ہے، فلاں سے بات ہے، آپ خیالوں میں گھومیں گے، آپ اس سے بات کر کر خوش ہوئیں گے، آپ کو محسوس ہوگا وقت بہت اچھا گزر رہا ہے، زندگی میں مزے آ رہے ہیں، اچھا محسوس ہو رہا ہے نا۔ اب مجھے بتاؤ کام اچھا ہے؟ تمہیں اچھا لگ رہا ہے تو کام اچھا ہے۔ اگر اسی کام کو تمہاری بیوی کرے کسی اور کے ساتھ، مجھے بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا؟ جب تمہیں اپنے ریلیشن، حرام ریلیشن میں مزہ آ رہا ہے تو اس کا میں مزہ آنا چاہیے نا چاہیے۔ ریلیشن تو ریلیشن ہے، لذت اپنی لذت ہے، بتاؤ تو پھر ہم اس کا برا کیوں مانیں گے؟ آپ کو خبر ہے کیونکہ غلط ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیوی پر کوئی حرام نیت ڈالے، تو پھر ہم کیوں ڈالیں؟ بتاؤ لڑکیاں نہیں چاہتی کہ کوئی ان کے شوہروں پر حرام نیت ڈالے، تو پھر وہ لڑکیاں دوسروں پر کیوں ڈالتی ہیں؟ بتاؤ ہم صرف اپنے سمت تک اچھے ہیں۔ اگر ہمارا اچھا ہو رہا ہے تو ٹھیک، نہ تو جو غلط کر رہا ہے وہ غلط ہے، جو صحیح کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔ ہمیں صرف آج اپنا آپ سے مطلب ہے، کل میرے رب کی قسم ہماری نہیں مانی جائے گی، ہمیں ہی نہیں دیکھا جائے گا، اعمال کا فیصلہ سب کا ہوگا۔ بیوی کا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ حرام ریلیشن میں کیوں پڑے؟ جب تمہارے پاس جائز تھی تو تم نے ناجائز کو کیوں اپنایا؟ حلال تھی تو حرام کی طرف کیوں گئے؟ بتاؤ آج اگر ہم نے غلط راہوں کو اپنایا اور زندگی بسر کرنے لگے، ہمیں ان میں لذت محسوس ہونے لگیں، تو ہم نے پھر کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جن راہوں کو ہم اپنا رہے ہیں، جن کاموں کو ہم کر رہے ہیں، اگر وہی کام، میرے دوست تھوڑا دھیان سے سن اس بات کے بارے میں کہ غلط کام کیسے ہوتے ہیں اور ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کہ اگر عورت یا آدمی جب غلط کام کرتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ کیا کس طرح ہو رہا ہے، سمجھتے ہو؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کتنی ذلت ہے، کتنی بے عزتی ہے، اپنا ایمان کتنا کمزور ہوگا، اس میں انسان کتنا نقصان اپنا پائے گا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، ہاں دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اب تم ذرا سوچو، ہمارے لیے دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ ہماری عزت، ہمارا ایمان۔ اس کام کے کرنے سے کیا بچے گا؟ بتاؤ آپ خود بتاؤ، اس کام کے کرنے سے کیا بچے گا؟ نہ تو عزت نہ ایمان۔ جب ہم اتنے گندے کاموں میں پڑ جائیں گے، حرام ریلیشن، زانی بن جائیں گے، بتاؤ اچھا لگے گا؟ ہم خوش ہو کر اس کو کرتے ہیں، خوش ہو کر کرتے ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اگر اس میں اتنا ہی مزہ ہے، اتنا ہی سکون ہے، اتنی دل کو خوشی ہوتی ہے، تو آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد خوش رہے؟ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد کی زندگی بہتر گزرے؟ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد کا من بھی اچھا لگے، آپ کی بیوی بھی خوشی خوشی اپنا وقت گزارے؟ چاہتے ہیں نا؟ تو آپ کو دلچسپی کس میں زیادہ آ رہی ہے؟ خوشی کس میں زیادہ مل رہی ہے؟ بتاؤ۔ اگر آپ حرام ریلیشن میں پڑھ کر غلط قدم اٹھا رہے ہیں، اگر آپ کی بڑی بیٹی اٹھائے، برا تو نہیں مانو گے؟ برا تو نہیں لگے گا؟ بتاؤ۔ اگر آپ کی بیٹیاں انہی غلط راستوں کو اپنائیں جن کو تم اپنا رہے ہو، جن کو تم غلط نہیں سمجھ رہے ہو، اگر وہ اٹھائیں تو آپ کیا کریں گے؟ بتاؤ۔ آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ اگر آپ کی بیوی کسی غیر مرد سے بات کرے جس طرح آپ کسی غیر عورت سے بات کرتے ہیں، اگر کسی کی بیوی کسی غیر مرد سے بات کرتی ہے، اگر اس کا مرد کسی غیر عورت سے بات کرے، اس کی اولاد کسی غیروں سے بات کرے، حرام طریقوں کو یعنی اپنائے، ناجائز تعلقات اپنے درمیان میں قائم کرے، تو بتاؤ آپ کو کیسا لگے گا؟ بتاؤ
کیسا لگے گا؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہو، ہم نہیں چاہتے ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہماری نسل اس غلاظت کی طرف، اس گندگی کی طرف آئے۔ ہم اس نام سے بھی نفرت کرتے ہیں، تو ہم کیوں اپناتے ہیں ان راستوں کو؟ میرے بھائیو، اگر بھلائی چاہتے ہو اپنے اور اپنی نسل کی، تو میرے بھائیو ان برے کاموں کو چھوڑو، ان حرام کاموں کو چھوڑو، ورنہ وہ تو بیچارے نہیں کرنے کے ہیں، لیکن جو ہماری نحوست ہوگی، ہمارے اثرات ہوئیں گے، ان کے اندر جا سکتے ہیں، ہمارے اثرات گھر پر پھیل سکتے ہیں، سمجھتے ہو؟ وہ تو نہیں چاہیں گے، لیکن ہماری بری کرتوت ان کے سامنے آئے گی اور وہ غلط قدم اٹھائیں گے، تو کس منہ سے منع کرنے والے بنیں گے بتاؤ؟ دنیا کا خوف نہیں ہے، اللہ کا تو خوف رکھیں، اللہ کا تو خوف رکھیں۔ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے میرے دوست، ہمیشہ کی نہیں ہے۔ کل کیا ہوگا جب زانیوں کو عذاب میں جلایا جائے گا؟ کل کیا ہوگا جب قبر میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کو پریشان کیا جائے گا؟ یہاں چند سکون محسوس ہوتے ہیں، وہ انسان مجھے بتاؤ کہاں سمجھدار ہوگا جو چند وقت کی لذت کے لیے اپنی آخرت کا سودا کر دے، اپنے اعمال کا سودا کر دے، ایمان کو ضائع کر لے چند وقت کی لذت کے لیے؟ میرے بھائیو، حرام لیلہ شرم میں محبتیں نہیں ہیں، کامیابیاں نہیں ہیں۔ اگر چاہتے ہو بی بی فاطمہ جیسی ہو، اگر چاہتے ہو گھرانہ نیک اچھا ہو، تو اپنے کردار کو اچھا کرو، اپنے اعمال کو اچھا کرو، اپنے آپ کو بدلو، چینج کرو۔ شوہر بھی اچھا ہوگا، بیوی بھی اچھی ہوگی، اولاد بھی، نسل بھی اچھی ہوگی۔ ہم اپنی سوچ اور اپنی نیت اچھی کریں، ہاں اچھی کریں، دنیا اچھی گزارے تو آخرت بھی اچھی ہوگی، اعمال اچھے کریں تو جنت بھی اچھی ہوگی، اور اپنی زندگی کو بہتر کریں، دل کو صاف کریں کہ ان گندگی غلاظتوں سے بچیں، تو انشاءاللہ گھر بھی ان نحوستوں سے دور رہے گا۔ ہم تھوڑا سوچیں اور غلط کاموں کو چھوڑ دیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔